جب تمہارا یقین اللہ ہے تو تم کیوں مایوس ہو، کیوں تھک چکے ہو؟ ذرا سوچو، اگر تمہاری چاہت تمہیں تہجد تک لے آئی ہے تو وہ اللہ کی نظر میں کتنی ہی محبوب ہوگی۔ کبھی سوچا ہے کہ جو تم نے مانگا ہے اللہ نے اسے عطا کرنے میں اتنی دیری کیوں کر دی؟ تمہاری تڑپ اور تمہارے سجدوں میں بہائے گئے آنسو اور تہجد کی شدت سے مانگی گئی دعائیں اس شے کو تم تک کیوں نہ لا سکے؟ تمہاری چاہت اس چیز کے لیے کتنی سچی ہے یہ اللہ جانتا ہے، مگر وہ تمہیں احساس دلاتا ہے کہ تمہیں اس شخص کے بغیر کتنے ادھورے ہو، تمہیں اس چیز کی کتنی قدر ہے۔ تہجد کا سجدہ کوئی عام سجدہ نہیں ہے۔ اگر اس سجدے تک رسائی حاصل کر چکے ہو تو جان لو کہ اب معجزوں کو تم تک رسائی دی جائے گی۔ اللہ سے بہتر انتخاب تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا، تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ تم کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ تم سے بے خبر ہے، کہ اسے پتہ نہیں کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اللہ رب العزت تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزار ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا۔ اس نے تمہاری بے شمار دعاؤں کا حساب رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اچھے وقت میں اسے یاد کر سکو، اور دعائیں تو کبھی رد نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ کچھ دعائیں وہ دیر سے اس لیے قبول کرتا ہے کیونکہ وہ ہم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص کا آپ کی زندگی میں ایک کردار مقرر ہے؟ جب کردار ختم ہو جاتا ہے تو وہ شخص دور چلا جاتا ہے۔ کبھی کسی کے جانے پہ گلہ نہ کرو۔ وقتی طور پر ملال تو ہوتا ہے، لیکن زندگی کسی کے جانے سے کبھی رکتی نہیں ہے۔ بس اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اللہ سے اچھا گمان رکھو، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا، وہ تمہیں تمہاری طاقت سے بڑھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ یہ جو درد تم سہ رہے ہو، یہ جو آنسو تم بہا رہے ہو، یہ نیند سے حالی آنکھیں جو کسی خوف میں جاگتی ہیں، انہیں تسلی دے دو، کیونکہ اب اس درد کا اختتام ہونا ہے۔ اللہ کا فرمان تو آ چکا ہے کہ یقیناً اس دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اللہ کی رضا کو اپنی رضا مان لینا اتنا سکون دل میں انڈیل دیتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ کبھی کوئی درد تھا ہی نہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بلکہ 70 ماؤں سے بڑھ کر بھی پیار کرتا ہے، پھر اس کے فیصلوں پہ ملال کیسا؟ اگر آپ کسی انسان کو چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، تو ضروری تو نہیں کہ وہ آپ کو مل بھی جائے۔ ہر وہ چیز جس کی انسان کو طلب ہو وہ اس کے قریب ہو، دن رات ہو، آس پاس ہو، ضروری تو نہیں۔ اگر زندگی میں سب کچھ حاصل ہو جائے گا تو اللہ سے کیا مانگو گے؟ میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ جو چیزیں آپ سے چھین لی جاتی ہیں یا وہ خود آپ سے دور ہو جاتی ہیں تو اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور اسی میں آپ کی ہی بہتری ہوتی ہے۔ اور بے شک جو راز اللہ جانتا ہے وہ ہم انسان نہیں جانتے۔ اللہ کے فیصلوں پر خود کو راضی کرنا سیکھیں، پھر یوں ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آپ کے حق میں بہت بہتر تھا، اور آپ ایک ایسی چیز پر اپنے آنسو ضائع کر رہے تھے جو آپ کی کبھی تھی ہی نہیں۔ اس کے چھن جانے میں پھر آپ کو بہتری نظر آنے لگتی ہے۔ آپ اس ذات کا شکر ادا کرتے ہو اور اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہو۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لیں، وہ بیزار نہیں ہوتا، وہ مذاق نہیں بناتا، وہ مزید نہیں رلاتا، وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ بڑا قدردان ہے۔ ان آنسوؤں کا اسے احساس ہے، اپنے بندے کے دکھ کا وہ موقع دیتا ہے بندے کو۔
اپنے سامنے کھل کر رونے کا۔ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ جو اس دل کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اسے توڑ دیتا ہے، یہ پھر بھی اسی کی طرف بھاگتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس دل کو وہیں سے سکون ملے گا۔ حالانکہ وہ چیز یا وہ شخص کبھی بھی آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتا، جس کی وجہ سے آپ کی روح بے سکون ہو۔ محبت سکون کا دوسرا نام ہے۔ جس محبت میں سکون نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی کبھی رضا نہیں ہوتی۔ تبھی تو وہ ہمیں لوگوں کے چھپے ہوئے رنگ دکھاتا ہے کہ کون کیسا ہے، اور پھر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے کہ ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ انسان کے سامنے دو راستے رکھتا ہے، ایک وہ جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے، اور دوسرا وہ جو تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کس طرف بھاگتے ہیں، اور یہ مت بھولو یہ دل وہی جوڑ سکتا ہے بس جس نے اسے بنایا ہے۔ انسان خدا کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے، پھر جانتا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تب سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معجزے ہو جاتے ہیں، پھر گمان یقین میں بدلتے ہیں۔ خدا کی محبت صرف محبت نہیں، بالکل امید ہے، ایسی امید جس کو زوال نہیں۔ وہ جس کا نام الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الودود ہے، یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے اس محبت کی جو تمہیں اس سے ہے لاج نہیں رکھے گا؟ وہ الوکیل بھی ہے، یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھوری رہنے دے سکتا ہے؟ اور پھر وہ تمہیں اپنی طرف لانے سے پہلے سب حقیقتیں بتا دیتا ہے، سب پردے اٹھا دیتا ہے، ہر ایک کا اندر باہر دکھا دیتا ہے، پھر جتلا دیتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے زیادہ محبت کرے تمہیں، ہے کوئی جو گرنے سے پہلے تھام لے، ہے کوئی جو تمہیں اندھیروں میں تمہارے لیے اجالا کرے۔ وہ سب حقیقتیں دکھا کر جتلا دیتا ہے تمہیں، ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، اس کی رحمت کے سوا کوئی بھی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں کہ ہم قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے ہی اندر سے ہی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یقین کامل نہ ہو، اللہ پر بھروسہ نہ ہو، تو یاد رکھیں اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دل کے یقین سے آج سجدے میں دعا مانگے اور اللہ پر چھوڑ دیں، انشاءاللہ ضرور بہترین اجر ملے گا۔ اور اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی بھی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر چاہے وہ صدقہ، خیرات، تجارت، محبت یا دعا۔ لیکن ایسا تو نہیں کہ خدا تنہا چھوڑ دیتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بند دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی لکھی تقدیر کا ہر کھیل بتاتا ہے۔ صبر کے کڑوے گھونٹ پر جو خدا کو پا لیتا ہے، جو اس کی ہر آزمائش کو اس کی رضا سمجھتا ہے، پھر مشکلات کے گھیرے میں بھی وہ مسکراتا ہے۔ ایک بار پکارنے پر وہ متوجہ ضرور ہوتا ہے، مگر پھر تمہاری تڑپ جان کر تمہیں نواز دیتا ہے۔ بے سکون ہو اگر دل سے سوچ کر تو دیکھو، دل اس کی طرف جھکاؤ تو صحیح جو دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے تمہیں اس حالت میں ڈالنے والا، صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی انسان کو اکیلے کرتا ہے اور اس کو اس کے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق والوں کو بھی دیکھتا ہے اور مغرب والوں کو بھی نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو بھی دیکھتا ہے اور برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا۔ دعا شدت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ضد کے ساتھ مانگے، لیکن دھیان رہے کہ بعض دعائیں صورت قبول نہیں ہوتی، اور جس شخص نے جتنی شدت سے مانگا ہو اسے اسی شدت سے مایوسی کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے یقین والوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھنا بند ہو جاتے ہیں، یہی امتحان ہے یقین والوں کا۔
خدا سے محبت کی بنیاد شدت نہیں تسلسل ہے، تھکا دینے والا۔ روٹین جیسا تسلسل ہی اصل امتحان ہے۔ عبادات، مناجات سب تسلسل ہیں۔ بے شک اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرا یقین ہے کہ خدا سے مانگتے ہوئے ہمیشہ اپنی اوقات بھول کر محض اس کا اختیار ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے کہ ہماری سوچ، اوقات، خیال اور ارادہ ایک محسوس حد تک جا کر رک جاتے ہیں، مگر اس کا اختیار اس کی رحمت کی طرح لامحدود ہے۔ اللہ کریم کا کن کہنا اور ناممکن کا ممکن ہو جانا۔ اللہ کریم سے ایک دفعہ تعلق جڑ جائے تو وہ کیسے کیسے بندوں کو سنبھالتا ہے، نہ تو بندہ گمان کر سکتا ہے اور نہ ہی بیان۔